واقعہ کربلا اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی غم والا واقعہ ہے، اور علامہ اقبال اس واقعے کے بارے میں اپنے ایک شعر میں وہ اس طرح بیان کرتے ہیں: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا عراق کے اندر ایک مقام ہے جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اور وہ اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ یزید کی فوج کے ساتھ مقابلے میں حق اور باطل کی اس لڑائی میں اپنی جان نچھاور کی۔ واقعہ کربلا کی پس منظر کیا ہے؟ اگر ہم اس کو جانیں کہ اس واقعے کا پس منظر کیا تھا، واقعہ کربلا کا اتنا بڑا سانحہ کیسے پیش آیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلفائے راشدین میں ان کا دور شروع ہوتا ہے۔ دور کے اندر بڑا خانہ جنگی والا دور تھا، فتنے والا دور تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان فتنوں کا واسطہ تھا کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنے۔ اب ہوتا یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں آپ ان سے ان کا بدلہ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں ان کی خلافت کا جب سٹارٹنگ ٹائم تھا، فتنوں کا دور تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ٹائم لینا چاہ رہے تھے، اور اسی دوران جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ جو ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کبھی اصرار مزید ہوتا ہے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ایسا اختلاف آتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آتا ہے، اور یہ قریباً 20 سال پر محیط ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ خون خرابہ ہوتا ہے، قریب لاکھوں لوگ مسلمان آپس میں لڑ کر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ، یعنی اس وقت حضرت امیر معاویہ کی کیفیت یہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں جو طاقت تھی اس نے وہیں پر اس کو کنٹرول کیا۔ تو حضرت امیر معاویہ کے دور میں جو انہوں نے سختی سے کنٹرول کیا، کہیں پر کس طریقے سے اپنی حکمت عملی سے ایک حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، تو کہتے ہیں کہ اس کی جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس کے قریباً 10 سال ہو چکے تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ولی عہد نامزد کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ چونکہ خلفائے راشدین میں پہلے سے جو ولی عہد نامزد ہو رہے تھے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنا ولی عہد نامزد کریں، اور اس کے لیے وہ جو نام تجویز کرتے ہیں وہ یزید کا کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو آپ جو ولی عہد نامزد کریں۔ تو اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا ہچکچائی بھی، بہرحال انہوں نے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد تو کر دیا، لیکن اس پر اس وقت کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں وہ عبداللہ، اور اسی طرح امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا جو ہے اس پر اختلاف آتا ہے کہ یہ جو ہے نہیں ہو سکتا، اس طرح پاسبل نہیں ہے۔ تو بہرحال یزید کی ولی عہدی ہو جاتی ہے، اور بعض اس طرح بھی بات کی جا رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے جا کے ولی جو یزید کے حوالے سے بیعت بھی لے لے، وقتی طور پر مصالحتاً انہوں نے اس بات کو ہاں کیا۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ کا جو دور ہے 20 سال کا دور حکومت، تو اس میں 10 سال پہلے وہ یزید کو ولی عہد نامزد کر دیتے اور حکومت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آ جاتی۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے صحابہ کرام جو ہیں وہ تھوڑے سی ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اور مصلحتاً یزید کے ساتھ وہ ان کے جو ہے وقتی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو جو ہیں یزید کی بیعت کرنے کے حق میں نہیں ہوتے۔ اور اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینے سے مکے کی طرف جاتے ہیں،
تو ان کو کوفہ شہر سے، کیونکہ اس وقت جو مرکز تھا طاقت کا وہ کوفہ شہر تھا، تو وہاں سے جو کوفی ہیں، جو لوگ ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھتے ہیں. اور جب مکہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت حج ادا کرنے کے لیے، عمرہ اور حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب وہاں وہ پہنچتے ہیں تو ان کو 12,000 کوفی خطوط جو ہے وہ موصول ہوتے ہیں. تو اس پر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں کہ آپ جاؤ کوفہ میں اور لوگوں سے بیعت لو. اب یزید کیا کرتا ہے، جو کوفہ کا گورنر ہے وہ کس کو بناتا ہے؟ عبداللہ بن زیاد کو. اور عبداللہ بن زیاد کیا کرتا ہے، زبردستی وہاں جو کوفہ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے 12,000 خطوط لکھے ہوتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو زبردستی ان سے وہ بیعت جو ہے وہ کیا کروا لیتا ہے، ان کو منکر کروا لیتا ہے، یعنی ان سے وہ ختم کروا لیتا ہے، بیعت کا انکاری کروا دیتا ہے. تو اس کے بعد جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا مسلم بن عقیل وہاں جاتے ہیں تو جو کوفہ کا گورنر ہے وہ مسلم بن عقیل کو شہید کروا لیتا ہے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے اس وقت؟ مکہ میں. اب وہ وہاں سے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوتی ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ وہاں سے کیا کرتے ہیں، حج ادا کرنے کے دوران 8 ذوالحجہ کو وہاں سے نکلتے ہیں. 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. لیکن اس دوران ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو عبداللہ بن زیاد جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں. اور یہ جو تکلیف ہوتی ہے، یا مسلم بن عقیل کے جو ورثاء ہوتے ہیں، جو اس کے بھائی ہوتے ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس کی اپنے بھائی کا قصاص لینے کے حوالے سے مطالبہ کر. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں مکہ سے، اور چلتے چلتے جب وہ کوفہ پہنچتے ہیں تو یکم محرم الحرام کو جب وہاں پہنچتے ہیں، یعنی 20 دن کا بیچ میں ٹائم ہے. پہنچنے کے بعد جب وہاں جب کوفہ شہر میں پہنچتے ہیں تو ایک مقام ہے کربلا وہاں پر، تو ان کو وہاں پر روک دیا جاتا ہے اور وہ ایک میدان میں پڑاؤ کرتے ہیں، اپنے خیمے لگاتے ہیں. یہ جو یزید کی فوج ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے. اور وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو کوفہ کے جو لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا تھا، خطوط لکھ کر بلایا تھا، وہاں پر وہ لوگ سارے جو ہے نا وہ سامنے یزید کی فوج میں نظر آ گئے. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوتی ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، وہ تمام جتنے بھی خطوط ہوتے ہیں وہ ایک ایک کا خط جو ہے وہ نکال کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ فلاں ہے، یہ فلاں نے مجھے یہ لکھا تھا، فلاں نے مجھے یہ لکھا تھا. اور وہ خطوط ایک ایک کر کے ان کو بتاتے ہیں. لیکن چونکہ جو یزید کی فوج کا اس وقت جو گورنر تھا یا ان کی فوج کا کمانڈر جو تھا، وہ اس سے وہ تمام لوگ خائف تھے اور انکاری تھے. تو اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 جو ہے وہ لوگ رہ گئے. اور یوں جو ہے واقعہ کربلا جو ہے یزید کی 30,000 فوج جو تھی ایک طرف تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا. اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا علی اصغر اور علی اکبر، دونوں جو ہے اس میں شہید ہوئے. اور اسی طرح ایک بھتیجا تھا محمد قاسم، وہ بھی شہید ہوئے. اور یہ تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا تکلیف دہ واقعہ، اور یہ حق و باطل کا وہ مارکا تھا کہ ایک طرف یہ یزیدی فوج تھی اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تھے. 72 کے بعد کے مقابلے میں 30,000 کی فوج. تو ایک بہت بڑا ظلم جو ہے وہ یزید کی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا. اور 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ جو حضرت امام حسین کے جو 10 دن گزرے یہ بڑے تکلیف کے دن تھے.
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اور ان کا یہ واقعہ جو آج جو شیعہ حضرات جو ہیں نا اس حوالے سے وہ کربلا میں ہر سال جاتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ملینز میں ان کی تعداد ہوتی ہے. ہر سال 2 دفعہ جاتے ہیں یہ لوگ اور کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پر جاتے ہیں یہ وہاں پر عقیدت کے لیے. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.